شاندار روشنی ڈالی ہے۔ جہاں تک نالج کا سوال ہے، ان حضرات نے آپ تک نالج پہنچا دیا ہے، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ ناخواندہ اور جاہل ہیں۔ آپ بھی پڑھے لکھے لوگ، ہسٹری سے تعلق رکھنے والے، تاریخ کو پڑھنے والے اور اتہاس کو جاننے والے لوگ ہیں۔ علم نام ہے جانکاری کا، مگر یہ جانکاری اس وقت تک فائدہ مند ثابت نہیں ہوتی جب تک یہ جانکاری عمل کے سانچے میں ڈھل نہ جائے۔ جب یہ جانکاری عمل کے سانچے میں ڈھلتی ہے تو علامہ اقبال فرماتے ہیں، میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، مجھ کو جانا ہے بہت اونچا حد پرواز سے۔ جانکاری بے پناہ ضروری ہے، اور جانکاری سے فائدہ اٹھانے کے لیے عمل لازمی ہے۔ علم چندہ کے بیشتر خانی، چو عمل در تو نیست نادانی۔ ہم نے اپنے پڑھنے کے زمانے میں شیخ سعدی کا گلستہ بھی پڑھا بوسطہ میں۔ اس میں وہ فرماتے ہیں، علم چندہ کے بیشتر خانی، چو عمل در تو نیست نادانی۔ علم چاہے جتنا بھی تمہارے پاس ہو، اگر عمل نہیں کرتے ہو تو بیوقوف ہو تم۔ نہ محقق شبد نہ دانشمند، چار پائے برو کتاب چند۔ تم ریسرچ اسکالر بھی نہیں ہوئے۔ تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک گدھے پر چند کتابیں رکھ دی جائیں اور آتہی مغز را چے علم و خبر کہ برو حیزم یا است یا دفتر۔ اس گدھے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر کتابوں کا بوجھ رکھا ہوا ہے یا گندے کپڑوں کا پہاڑ۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تقریر سننا اور سن کے بھول جانا، اس پہ عمل نہ کرنا، یہ سنانے والے کے بھی وقت کا ضیاع ہے اور سننے والے کی جھولی میں بھی فائدے کے ہیرے اور موتی نہیں آ پاتے۔ میری گزارش یہ ہے کہ آپ جتنے سامعین یہاں تشریف فرما ہیں، جو کچھ بھی سنیں اسے اپنے گھر میں، اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوسیوں میں اور ہر سماج کے لوگوں میں اس فکر کو پیدا کرنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں بھی اور کروائیں بھی۔ بغیر عمل کے نتیجے سامنے نہیں آتے۔ آج جو ہم جشن آزادی منا رہے ہیں، یہ عمل کا نتیجہ ہے۔ انگریزوں کو بھگا دو، انگریزوں سے ملک خالی کروا دو۔ اگر صرف یہ تقریریں ہوئی ہوتی اور انگریزوں کے خلاف تحریروں کے انبار آ جاتے، انگریز کبھی بھی ہندوستان سے نہیں جاتے۔ یہ تن کے گورے مل کے کالے، یہ ظلم و ستم کا استعارہ تھے، ظلم و ستم کی نشانی تھے۔ تحریریں آئیں، تقریریں ہوئیں، لوگوں نے تحریروں کو اپنے عمل میں ڈھالا، تقریروں کو اپنے عمل کا ہتھیار بنا لیا، پھر لوگ میدان جہاد میں کود پڑے۔ دو جملے سنیے مجھ سے۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے اور دنیا کی سب سے بڑی لعنت کیا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی نعمت کا نام ہے آزادی، اور دنیا کی سب سے بڑی لعنت کا نام ہے غلامی۔ غلامی سے بڑی لعنت انسانی سماج کے لیے کچھ بھی نہیں، اور آزادی سے بڑی نعمت انسانی سماج کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو جب آزادی غلامی میں تبدیل ہو جائے
تو غلامی کی ہتھکڑیوں کو توڑنے کے لیے اور آزادی کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے قربانیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ کاش سب کی عقل میں آتا یہ آسانی کے ساتھ، نعمت کونین کا رشتہ ہے قربانی کے ساتھ۔ بلا قربانی کے دنیا میں کبھی بھی انقلاب نہیں آیا ہے، مذہبی اعتبار سے بھی اور سیاسی اعتبار سے بھی۔ جب قربانی کرنے والوں نے، دینے والوں نے قربانی دی، آج آزادی کے زمانے میں جو حضرات قربانی دے چکے ہم انہیں یاد کرتے ہیں۔ گاندھی جی کا نام سامنے آتا ہے، مولانا آزاد کا نام سامنے آتا ہے، مولانا محمد علی جوہر کا نام سامنے آتا ہے، مولانا شوکت علی گوہر کا نام سامنے آتا ہے، مولانا حضرت موہانی کا نام سامنے آتا ہے، بیگم حضرت محل کا نام سامنے آتا ہے۔ میں مولانا کی تقریر کو دہرانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ گجراتی زبان کو نہ جاننے کے باوجود حاجی جمعہ صاحب کی مہربانی سے اتنی مرتبہ یہاں آیا ہوں کہ بول تو نہیں پا رہا ہوں مگر سمجھ سب رہا ہوں۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ قربانی یہ بہت اہم چیز ہے۔ آج ہم کو قرآن کہتا ہے ملت ابیکم ابراہیم، مسلمانوں تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہو۔ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیوں کہا گیا؟ ان کی زندگی نے ہمارے مذہب کی بنیادوں کو مستحکم کرنے کے لیے قربانیوں کی انتہا کر دی تھی۔ پرچم شعلہ سرخ لہرا رہا تھا، آتش نمرود میں پھینکے گئے، قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ وطن چھین لیا گیا، قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ 85 سال کی عمر میں ایک بیٹا اسماعیل ملا تھا، اسے بھی ذبح کرنے میں قربانی سے انکار نہیں کیا، اور نتیجے میں اس قربانی کا نتیجہ آپ دیکھیں۔ یہ ساری قربانیوں کے بعد انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور جب خانہ کعبہ تیار ہو گیا اب قربانی کا نتیجہ دیکھیے کہ نتیجہ کس شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ حکم ہوا کہ کھڑے ہو جاؤ دونوں باپ بیٹے چھت پہ کعبے کی، اور کھڑے ہو کر پورب پچھم اتر دکھن چاروں طرف اللہ کے بندوں کو آواز دو، اے اللہ کے بندو، وحدت اسلامی کے ساتھ اللہ کے گھر کی طرف دوڑ پڑو۔ ابراہیم علیہ السلام ایک سیکنڈ کے لیے تو سکتے میں آ گئے کہ پروردگار، نہ پورب انسان نظر آتے ہیں، نہ پچھم، نہ اتر، نہ دکھن۔ حکم ہوا آواز تم دے دو، بلانا ہمارا کام ہے۔ آج اس قربانی کے نتیجے میں آپ عمل دیکھیے، کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ آج ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے 4000 سال سے لے کے اب تک خانہ کعبہ کے طواف میں مسلسل مسلمان گردش کر رہا ہے۔ کفار و مشرکین بھی گردش کرتے تھے اپنے بگڑے ہوئے عقیدے کے باوجود، اور آپ بھی گردش کرتے ہیں اچھے عقیدے کی نعمت کے ساتھ۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قربانی اصل چیز ہے۔ ہمارے سید سلیم صاحب نے جو علماء کرام کی قربانیوں کا تذکرہ کیا، میں نے یہ تمہید اس لحاظ سے باندھی ہے کہ علماء کرام کی وہ قربانیاں مذہب اسلام کی دی ہوئی حریت، آزادی اور فکر کا نتیجہ تھی۔ آج ہندوستان میں ہم آزادی کی جو نعمت پا کر آزادی کا جشن منا رہے ہیں، اس سلسلے میں دو باتیں کہوں گا۔ ایک ہے ہندوستان کی آزادی اور ایک ہے انسان کی آزادی۔ انسان صرف کشمیر کی وادی سے لے کر کنیا کماری تک نہیں رہتا، انسان پوری دنیا کے ملکوں میں پھیلا ہوا ہے۔ ہندوستان کی آزادی بھی ضروری اور انسان کی آزادی بھی ضروری ہے۔ ہندوستان آزاد ہوا 1947 میں، اور انسان آزاد ہوا 570 عیسوی میں۔ ہندوستان کی آزادی اور انسان کی آزادی، ہندوستان کو آزاد کروایا ہندوستانی مجاہدین نے، اور انسان کو آزاد کروایا رحمت للعالمین نے۔ میلاد النبی یہ انسان کی آزادی کا دن ہے، 15 اگست ہندوستان کی آزادی کا دن ہے۔ ہمیں ہندوستان کی آزادی بھی چاہیے اور ہمیں انسان کی آزادی بھی چاہیے۔ تو ہندوستان کی آزادی 1947 میں آپ کے سامنے آ گئی۔
مگر اس کے ساتھ آج لفظ مگر لگا ہوا ہے۔ 47 میں تو ہم نے آزادی دیکھی تھی، کیا آج بھی ہم آزادی دیکھ رہے ہیں؟ 47 کا مطلب کیا تھا؟ 26 جنوری 1950 کو پارلیمنٹ کی سبھا پٹل پر ہندوستان کا آئین سنویدھان کی شکل میں رکھا گیا۔ یہ سنویدھان ہندوستان کی آزادی کو کور کرتا ہے۔ یہ سنویدھان ہندوستان میں رہنے والوں کی آزادی کی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہے، اور اس سنویدھان کو سب نے پڑھا ہے۔ مگر میں نے جو بات پہلے کہی کہ پڑھ لینے سے نتیجے نہیں آتے سامنے، جو پڑھا گیا ہے اس پر عمل کرنے سے نتیجے سامنے آتے ہیں۔ آج اگر موب لنچنگ ہو رہی ہے ملک میں، تو کیا آپ کی آزادی پر شب خون نہیں مارا جا رہا ہے؟ یہ ملک نفرت کے لیے آزاد نہیں کروایا گیا تھا، یہ ملک محبت کی شمع جلانے کے لیے آزاد کروایا گیا تھا۔ یہ ملک غریبوں کا خون چوسنے کے لیے نہیں آزاد کروایا گیا تھا، یہ ملک غربت سے انسان کو اوپر اٹھانے کے لیے آزاد کروایا گیا تھا۔ یہ ملک ہندوستان میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی نفرت کے لیے نہیں آزاد کروایا گیا تھا، یہ ملک ہندوستانیوں کو محبت کے سوتر میں باندھنے کے لیے آزاد کروایا گیا تھا۔ اگر ملک میں آزادی کا صحیح چہرہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہو، تب تو آپ آزادی کا جشن منانے کی حیثیت میں ہیں، اور اگر ملک میں آزادی کے چہرے پر تھپڑ مارے جا رہے ہیں، ملک میں انسانوں کی آزادی کو لہو لہان کیا جا رہا ہے، ملک میں انسانوں کی آزادی کی کھوجکا داستان لکھی جا رہی ہے، ملک میں آزادی کے بعد بھی اگر بچے یتیم کیے جا رہے ہیں، ملک میں آزادی کے بعد بھی اگر نوجوانوں کا سر فٹ بال کی طرح اچھالا جا رہا ہے، ملک میں آزادی کے بعد بھی اگر ماں اور بہنوں کی مانگ کا سندور کھرچا جا رہا ہے، تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ کیسی آزادی ہے؟ آزاد تو ہم اس وقت ہوتے جب ہندوؤں پہ کوئی حملہ کرتا اور ہندو مسلمان کے گھر میں پناہ لیتا، اور مسلمان اس ہندو کو بچانے کے لیے دنگائیوں کے مقابلے میں شہید ہو جاتا اور ہندو کو بچا لیتا، تو ہم سمجھتے کہ ہندوستان آزاد ہو گیا ہے۔ ایسے ہی اگر کسی مسلمان پر کوئی ہندو حملہ کرتا اور وہ کسی ہندو کے گھر میں جا کر پناہ لے لیتا، اور وہ ہندو اپنے پورے خاندان کے ساتھ قربان ہو کر اس مسلمان کو بچا لیتا، تو ہم سمجھتے کہ ہندوستان کی آزادی میں دم ہے۔ مگر آج آزادی تو ہو گئی، مگر آزادی کس بات کی آج کے دور میں ہے؟ نفرت پھیلاؤ، اس بات کی آزادی ہے، گنڈائی کرو، اس بات کی آزادی ہے، ہندو مسلم لڑاؤ، اس بات کی آزادی ہے، انسانیت کو لہو لہان کرو، اس بات کی آزادی ہے، افسروں کا استعمال کرو، اس بات کی آزادی ہے، ملک کی سیاست کو نفرت میں بدل دو، اس بات کی آزادی ہے، حقداروں کا حق چھین لو، اس بات کی آزادی ہے۔ آج کی آزادی کیا ہے؟ آج کی آزادی انسانوں کا خون بہانا ہے، آج کی آزادی بچوں کو اغوا کرنا ہے، آج کی آزادی میں بلقیس بانو کے ساتھ ریپ ہونے کے بعد بھی آزادی کے دن ان جرائم کے مرتکبین آتنکوادیوں کو رہا کرنا ہے۔ آج یہ کیسی آزادی ہے؟ آج کیسی آزادی میں ہم جی رہے ہیں؟ کیا اسی کا نام آزادی ہے؟ اور یاد رکھنا، عبید اللہ اعظمی کی زبان پر تالے نہیں لگائے جا سکتے۔ میں کل بھی جیل کو اپنے گھر کو سمجھتا تھا، اور آج بھی بیڑیوں کو اپنے ہاتھ کی زنجیر نہیں، اپنے ہاتھ کی لکیر اور اس قوم کی تقدیر سمجھتا ہوں۔ یہ کیسی آزادی ہے؟ کس آزادی کی بات ہم کر رہے ہیں؟ آزادی ہمیں ملی تھی، کس طرح سے ملی تھی؟ یہی نفرت کا ماحول تو انگریزوں نے بھی پیدا کیا۔ میں کہتا ہوں اپنے ان تینوں ساتھیوں کی بات کو دہراؤں گا نہیں، میں بات وہ کروں گا جو ان تینوں ساتھیوں کی بہترین باتوں کے بعد آپ کو آگے بڑھائے۔ یاد رکھیے گا، آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ انگریزوں نے جو 1 صدی اس ملک پر حکومت کیا، اس حکومت کرنے کے پیچھے راز کیا تھا؟ تو ہندوؤں کی زبان پہ بھی ہے اور مسلمانوں کی زبان پہ بھی ہے، عالموں کی زبان پہ بھی ہے، جاہلوں کی بھی زبان پہ ہے، کہ انگریزوں کی پالیسی تھی لڑاؤ اور حکومت کرو۔ سب نہ کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے لڑایا، ملک غلام ہو گیا، حکومت کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے، 1 سنچری انہوں نے بنا لی۔
وہ لڑانے والی قوم جو 100 سال تک آپ کو لڑاتی رہی، وہ کرتے کیا تھے؟ کچھ مسلم دلال اور کچھ ہندو دلال، بول کے لب آزاد ہے تیرے، بول زباں خاموش ہے کی. یہ دلال جب جہاں جہاں جس معاشرے میں ہوں گے آزادی پہ قدغن و پابندی ضرور لگے گی. یہ ہمارے غیاث بھائی کیوں ہارے؟ مجھے دکھ ہے ان کی ہار سے، اس لیے کہ غیاث الدین کو نہیں ہروایا گیا ہے، دین کے پلر کو ہروایا گیا ہے. غیاث الدین کو نہیں ہروایا گیا ہے، مسلمانوں کی زبان کو ہروایا گیا ہے، مسلمانوں کے ہردے پہ چوٹ لگائی گئی ہے. کون لوگ ہیں ہروانے والے؟ 5000 روڈ سے گیا ہروایا ان دلال مسلمانوں نے جن کو بیک ڈور سے پیسہ ملتا ہے اور انہیں کام یہی دیا جاتا ہے کہ مسلم لیڈرشپ ابھرنے نہ پائے. بامبے میں میرے دوست ہیں عارف نسیم خان، وہ اس وقت وائس پریزیڈنٹ آف مہاراشٹر ہیں کانگریس کے، ہوم منسٹر رہے ہیں. 442 ووٹ سے انہیں ہروا دیا گیا. ہماری قوم کے غداروں نے انہیں ہروایا. باہر سے کوئی اتنا بڑا خدشہ نہیں ہے جتنا بڑا خدشہ گھر کے بہروپیوں سے ہے. گھر کے ان منافقوں کو پہچان لینا ضروری ہے. اور ان منافقوں کو ووٹ کون دیتا ہے؟ جو ملت کے نوجوانوں کو ہرواتے ہیں، ملت کے ان خادموں اور سپہ سالاروں کے ہاتھ پیر توڑتے ہیں، وہ کون ہیں؟ 24 لوگ صورت میں کھڑے ہو جائیں گے تو صورت نہیں بگڑے گی، صورت بنے گی، صورت بگڑے گی. کیوں کھڑے ہوئے 24 لوگ؟ ان تمام 24 لوگوں کے پیچھے حرام کا پیسہ ہے. ان تمام 24 لوگوں کو یہ کھڑے نہیں ہوئے، انہیں کھڑا کروایا گیا ہے. انہیں حق کی آواز کو دبانے کے لیے اور آپ کی لیڈرشپ کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کی سازش کی گئی ہے. تب یہ لوگ ہارتے ہیں. انہیں ہندوؤں سے پریشانی نہیں ہے، اس لیے کہ جو سیکولر ہندو ہے وہ کسی قیمت پر کمیونل فرقہ پرستوں کے ساتھ نہیں جاتا. اس نے اس دن بھی انہیں ووٹ دیا تھا جس دن یہ ہار گئے تھے. مگر ان کی ہار کا سبب ملک کا اکثریتی طبقہ نہیں بنا تھا، ان کی ہار کا سبب ملک کا اقلیتی طبقہ بنا تھا. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. یہ تماشے بازی جو ہو رہی ہے، اس تماشے بازی کو روکنا آپ کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ وہ کینڈیڈیٹ بن کر کے کھڑے ہوئے تھے اور آپ ووٹر بن کر کے ووٹ دیتے ہیں. آپ کو اب آپس میں یہ طے کرنا ہے اپنی آزادی کو بچانے کے لیے، اپنی قوم کے ہاتھوں میں بیڑیاں نہ ڈالنے کے لیے، اپنے بچوں کی موب لنچنگ سے روکنے کے لیے سیاسی طاقت دینا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اور وہ سیاسی طاقت اسی بنیاد پر آپ دے سکتے ہیں کہ ایک نہیں 1000 مسلمان کیوں نہ کھڑا ہو جائے. آپ دیکھ لیجئے انتخاب کسی ایک ہی کا ہونا ہے. ان تمام مسلمانوں کے کھڑے ہونے کی وجہ سے نفرت جیت جاتی ہے، محبت ہار جاتی ہے، محبت کی دکان بند ہو جاتی ہے. ایسی صورت میں اتحاد المسلمین کو ایک مشورہ میں یہ بھی دوں گا کہ گجرات میں رنکش کی حدود میں جہاں تک آپ ورک کر رہے ہیں وہاں تک ہماری ذمہ داری ہوگی کہ ووٹ کی اہمیت کے معاملے میں بھی مسلمانوں کو جاگرت کریں. اور دوسری بات، ووٹ بکنے نہ دیں. اور تیسری بات، اس کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں جو سیکولر پارٹی کا نمائندہ کینڈیڈیٹ آپ کے سامنے لایا گیا ہے. اس کے اندر حضرت جبریل امین علیہ السلام کے 600 پر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تمامی لوگوں کی حالت یہ ہے، ہم میں کوئی مکمل جہان نہیں ہے. یہ عبید اللہ اعظمی بول رہے ہیں، آپ سے زیادہ گناہگار ہیں، آپ سے زیادہ خطا کار ہیں، اور آپ سے دعا کروانے کی التجا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہماری بھی خطاؤں کو دور کر دے اور آپ کی خطاؤں کو بھی بخش دے. عرض کرنا چاہتا ہوں، طاقت ہے آپ کا ووٹ. یاد رکھیے گا، آزادی کو بچانے کے لیے آپ کا ووٹ طاقت ہے. جتنی قربانی ہمارے علماء نے اور مسلم مجاہدین نے ملک کی آزادی کے لیے دی تھی، اس سے زیادہ قربانی آج ملک کی آزادی کو بچانے کے لیے دینے کی ضرورت ہے. آج ملک آزاد نہیں رہ گیا. جب کوئی تباہ کیا جائے تو ہم آزادی کیسے مان لیں؟ جب انسانیت کا لہو ہو اور حکومت کے کارندے کرے تو ہم آزادی کیسے مان لیں؟ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ سفید انگریز چلے گئے مگر بڑی چالاکی سے وہ کالی اولادوں کو پیدا کر کے گئے ہیں. جو کام سفید انگریز کر رہے تھے وہی کام آج ان کی
کالی اولادیں کر رہی ہیں۔ لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی سفید انگریزوں کی تھی، لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی آج ان کالی اولادوں کی ہے۔ جس طرح آپ نے سفید انگریزوں کو بھگایا تھا، اسی طرح سے اس ملک کی جان ان کالی اولادوں سے بھی چھڑوانے کی ضرورت ہے، اور وہ ضرورت آپ اسی وقت پوری کر سکتے ہیں جب آپ اپنے ووٹ کی اہمیت کو سمجھیں اور آپ اپنا ووٹ خالص طور پر ایسی جماعت اور ایسی پارٹی کو دیں۔ یہ مت دیکھیں کہ اس پارٹی نے پیچھے ہمارا کیا نقصان کیا تھا اور آگے ہمارا کیا نقصان ہوگا، ہونے دیجئے۔ ایک بات بہت اچھی غیاث الدین بھائی نے کہی، مجھے اتنی اچھی لگی، ان کے ایمان کی پختہ دلیل میرے سامنے آئی کہ ہوتا تو وہی ہے جو باذن اللہ ہوتا ہے۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے باذن اللہ ہو رہا ہے، کل جو کچھ ہوگا باذن اللہ ہوگا، مگر میں کہتا ہوں کہ باذن اللہ یہ ہو کیوں رہا ہے اس پہ بھی تو نگاہ ڈال لیجیے۔ آج کی نفرت انگیز سیاست اگر آپ کے اوپر مسلط ہو گئی ہے اور آج کے نفرت انگیز حکومت کے حکمراں آپ کے اوپر نفرت کے بم برسا رہے ہیں تو اس کی وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ فرمایا گیا تھا جب میری امت بد عمل ہو جائے گی تو اس پر ظالم حاکم مسلط کر دیے جائیں گے۔ تو ظالم حاکموں کا تو رونا ہم رو رہے ہیں، اپنی بد عملی کو ہم دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپس کی نفرت اور آپس کی پھوٹ، کیا یہ ہماری بد عملی نہیں ہے؟ یاد رکھیے گا، یہ قوم مظلوم ہے، اس پہ ظلم۔ مسلمان کا اس ملک میں آخر قصور کیا ہے؟ مسلمانوں نے تو ہر قدم پر مائنارٹی ہو کر میجارٹی کا ساتھ دیا ہے۔ اب میں بڑی تلخ بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں اور سویکار کریں گے آپ اس بات کو، ہم لوگوں کا تو حال بہت برا حال ہے۔ میں بتاؤں آپ کو، میں پارلیمنٹ میں تھا اس وقت، چک منگلور ایک جگہ ہے کرناٹکا میں بھائی صاحب، چک منگلور میں ایک پہاڑی پہ ایک بابا رہتا تھا، نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا۔ گجیڑی اس کے ساتھ گانجا پیتے تھے، شرابی اس کے ساتھ شراب پیتے تھے، بابا اس کے ساتھ دھونی رماتا تھا۔ ہندو بھی اس کے شردھالو اور مسلمان بھی اس کے شردھالو۔ ظاہر ہے جیسا تھا ویسے ہی مسلمان اس کے ساتھ تھے، ویسے ہی ہندو اس کے ساتھ تھے۔ بابا مر گیا۔ بابا کے مرنے کے بعد اب ہندوؤں کا ہندوتوا جاگا اور مسلمانوں کا اسلام جاگا۔ ہندو کہہ رہے تھے بابا کو ہم جلائیں گے، مسلمان کہہ رہے تھے نہیں بابا ہمارے، ہم ان کو دفن کریں گے۔ بابا تو ابھی دفن نہیں ہوئے، اوپر یہ دونوں شرابی کبابی ہندو مسلمان لڑ گئے، نہ ہندو شرابی مرا نہ مسلمان شرابی کبابی مرا، نہ بابا ابھی دفن ہوا نہ جلایا گیا، نیچے شہر میں 5 مسلمان مار دیے گئے۔ آپ ذرا سوچیں اس بات کو۔ میں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا تھا، میرا بیان ریکارڈ پہ ہے، پارلیمنٹ میں میں بولوں یا اسمبلی میں یہ میرے دونوں بھائی بولیں، ساری بولی ریکارڈ پہ ہوتی ہے۔ آپ کے گجرات میں جو فساد ہوا تھا اس میں بھی میری گفتگو آپ نے سنی ہوگی، وہ بھی ریکارڈ پہ ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے، میں نے ہاؤس میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ بھائی آخر یہ مسلمان کیوں مارے جا رہے ہیں، بے قصوروں پہ گولی کیوں چلائی جا رہی ہے؟ آج ہم جشن آزادی کیسے منائیں؟ دیکھو تو ذرا سوئے فلک دیکھو تو کتنی تیزی سے امڑنے لگی، پھر کالی گھٹا، مسکراتے ہوئے تاروں کی وہ پلکیں جھپکی، چاندنی اپنی سمیٹے ہوئے وہ چاند چلا، چھوڑ کر نقش خاموشی وہ شفق ڈوب گئی، ذرے ذرے کی نگاہوں سے تحیر ہے یہاں، اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے طوفان شرر کودنے کے لیے بیتاب ہے، پھر برق طپا۔ تم برا مانو نہ اے دوست، مجھے کر دو معاف، پھر کبھی نغمہ جمہور سنا دوں گا تمہیں۔ میں نے مانا کہ نہیں، آج سے بہتر کوئی روز، آج کے روز ہی ٹوٹی تھی غلامی کی رسن، قید افرنگ سے چھوٹے تھے اسیر آج کے دن، آج کے روز ہی آزاد ہوا تھا یہ وطن، سب وجہ ہے۔ مگر اے دوست خدا جانے کیوں میں ابھی دیدہ فطرت میں نمی پاتا ہوں، یوں تو رانائی یہ عالم ہے جوانی پہ، مگر اس بھری بزم میں ایک شے کی کمی پاتا ہوں، ایسے عالم میں میرے دوست مجھے کر دو معاف، پھر کبھی نغمہ جمہور سنا دوں گا تمہیں۔ کہاں سے سناؤں آزادی کی گیت آپ کو،
کہاں سے سناؤں آزادی کے نغمے آپ کو؟ کہاں سے آپ کے دل اور دماغ کے اندر جھوٹی کہانیوں کو میں لے جا کر کے پیوست کروں؟ سچی کہانی یہ ہے کہ جب تک ہندو کا ہاں اور مسلم کا ماں مل کر ہم نہیں بنتا اور حکومتیں اسے ہم نہیں بننے دیتی، تب تک آزادی آزادی نہیں ہے۔ آزادی تو اس دن آزادی ہوگی جس دن ہندو کا ہاں وہاں سے نکلے گا، مسلم کا ماں یہاں سے نکلے گا، دونوں جوائنٹ ہوں گے، ہم بنیں گے اور ہم بنیں گے۔ کل ہم بنے تھے تب ہندوستان آزاد ہوا تھا۔ آج اگر ہم نہیں بنے تو ہندوستان آزادی کی طرف نہیں بڑھ رہا ہے، ہندوستان غلامی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دلوں کو توڑا گیا، دلوں کو جتوانے کے لیے یاد رکھیے گا، دل جیت جاتے ہیں، دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ پارٹیاں جیت رہی ہیں، ہندوستان ہار رہا ہے۔ پارٹیوں کے جیتنے کا نام ہندوستان نہیں ہے، ہندوستان کے جیتنے کا نام ہندوستان ہے۔ ہندوستان ہار رہا ہے، پارٹیاں جیت رہی ہیں، اس لیے کہ ہندوستان کا سمویدھان کہتا ہے نفرت کی کوئی گنجائش نہیں، اور پارٹیاں جیت کر نفرت پھیلا رہی ہیں۔ ہندوستان کا سمویدھان کہتا ہے ہندو مسلمان میں کوئی بھید بھاؤ نہیں، اور پارٹیاں ہندو مسلمان میں بھید بھاؤ پیدا کر رہی ہیں۔ ہندوستان کا دستور کہتا ہے کسی کے دھرم میں اور کرم میں کسی طرح کا کوئی دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے، ہر انسان کو اپنے دھرم اور کرم پر پوری آزادی کے ساتھ جینے رہنے کا حق ہے۔ مگر آج پارٹیاں کیا کر رہی ہیں؟ مسجدیں غلام بن گئی ہیں، آزادی کہاں ہے؟ مقامات اولیاء غلام بنائے جا رہے ہیں، آزادی کہاں ہے؟ درگاہوں کو توڑا جا رہا ہے، آزادی کہاں ہے؟ صرف آپ کا خون نہیں بہ رہا ہے، آپ کی وراثتوں کا بھی خون اسی ملک میں بہوایا جا رہا ہے۔ کیسے جشن آزادی مناؤں؟ جشن آزادی منانے کا اوسر بھی تو ملنا چاہیے، جشن آزادی ملانے کا کوئی راستہ بھی تو نکلنا چاہیے۔ جشن آزادی کیا اپنے بچوں کی لاش پہ کھڑے ہو کر کے مناؤں؟ جشن آزادی کیا اپنے بہنوں کی ریپ کے بعد مناؤں؟ جشن آزادی کیا اپنے بوڑھوں کے سر فٹ بال کی طرح اچھلنے پہ مناؤں؟ جشن آزادی کیسے مناؤں؟ کاش ہمارے ملک کے لوگوں نے جو آزادی کے خون بہائے تھے، آج اس خون کو بھی پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ آج ان کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ جو لوگ جیلوں میں جا کے انگریزوں سے معافی مانگ کر کے آئے تھے، آج انہیں ہندوستان کا ہیرو بنایا جا رہا ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنے وجود کی قربانی دے دی تھی، آج ان کے نام و نشان مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسی صورت میں مگر آپ کو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ ہمیں پھر ایک آزادی کی لڑائی لڑنا ہے، اس آزادی کی لڑائی لڑنا ہے جس میں ہندو اور مسلمان دونوں جسم اور روح کی طرح ایک دوسرے کے ساتھی ہوں۔ ہمیں پھر ایک آزادی کی لڑائی لڑنا ہے جس میں نفرت کو قتل کیا جائے اور محبت کا پرچم لہرایا جائے۔ ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا پڑوسی کے آنگن میں بھی سایہ جائے، ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہمسائے کے آنگن میں بھی سایہ جائے۔ انگریز کیا کر رہا تھا؟ ایسے دلال، ہندو دلال، مسلم دلال، نہ ہندوؤں کے تھے وہ، نہ مسلمانوں کے تھے یہ، پیسے، وہی پیسے، ایسے ہی دلال جو 24 کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے ہی دلال جو غیاث الدین بھائی کو ہرواتے ہیں، ایسے ہی دلال جو مسلم نمائندوں کو 6 انچ کم کر دیتے ہیں، یہی دلال تھے انگریز پالے ہوئے تھا۔ اور آج کیا یہ دلال نہیں ہے؟ سنو اور مجھ سے سنو، بامبے کو آپ سب جانتے ہو، بھائی کلہ سے لے کر کلابہ تک، میں سمجھتا ہوں اس میں 70% لوگ جانتے ہوں گے۔ بھائی کلہ سے لے کے کلابہ تک مولانا صدیق صاحب زیادہ نہیں، پولیس کے 13,000 مخبر مسلمان ہیں جو روزانہ مسلمان گھر میں کیا کھاتا ہے اس کا بھی جا کر کے پتہ دیتے ہیں۔ یہ حرام خور اس قوم کے اندر، یہ منافقین جو ہیں، جب تک آپ ان کو نہیں پہچانیں گے یہ قوم اسی طرح سے برباد ہوتی رہے گی۔ یاد رکھیے گا، 1-2 زخم نہیں، سارا بدن ہے چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے، کہاں سے اٹھے،
कौन कौन सा दुख दिखलाऊं आपको, कौन कौन सा दर्द रखूं आपके सामने। यकीनन हमने आजाद करवाया था अपने देश को, मगर ए हिंदुस्तान, आज हम तो उससे शर्मिंदा हैं कि हम तेरी आजादी के चेहरे पर इत्र मलने के बजाय देख रहे हैं कि खून मला जा रहा है। ए हिंदुस्तान, हम तो उससे शर्मिंदा हैं कि हमने, हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानी दी थी, आज उस कुर्बानी का मजाक उड़ाया जा रहा है। संविधान 26 अगस्त 1985 को सभापटल पे पार्लियामेंट में रखा गया था, और आज क्या हो रहा है, उस संविधान को बदलने की भी बात की जा रही है। संविधान आजादी की अलामत है, और संविधान को बदलने की नापाक ख्वाहिश ये गुलामी की अलामत है। जश्न आजादी के मौके पर बड़े बड़े बयानात आ गए हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कि यह संविधान मुर्दा हो चुका है, इस संविधान को बदलने की जरूरत है, नया संविधान तैयार किया जा रहा है। मैं कहता हूं यह संविधान आपके मजहब की गारंटी देता है, हिंदुस्तान के सारे मजाहिब की गारंटी लेता है, यह संविधान सबकी हिफाजत की जमानत लेता है। मगर कहा जा रहा है नहीं, सबकी हिफाजत इस संविधान के रहते हुए होगी, इसलिए संविधान को बदल दो ताकि इस मुल्क में गुलामी का एक दौर फिर से पैदा कर दिया जाए। एक होती है डिक्लेयर इमरजेंसी और एक है अनडिक्लेयर इमरजेंसी। क्या आज अनडिक्लेयर इमरजेंसी नहीं है? क्या आज बादशाह तबाही पूरे मुल्क को तबाह नहीं कर रहे हैं? आज बादशाह बर्बादी पूरे मुल्क को बर्बाद नहीं कर रहे हैं? हवा यही जो रहेगी तो है नकीबे बहार, कहां से आएंगी रानाइयां चमन के लिए। हजरत, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, मगर अर्ज ये करना चाहता हूं कि किया कैसे किया था, गुलामी में कैसे मुल्क तब्दील हुआ था। हिंदू दलालों से सूअर कटवाकर अंग्रेज मस्जिदों में डलवाता था, और मुस्लिम दलालों से गाय कटवाकर मंदिरों में डलवाता था, और ये गरीब हिंदू मुसलमान आपस में एक दूसरे की गर्दन काटते थे। 100 साल तक उन्होंने नफरत की बुनियाद पर इस मुल्क में अपना झंडा लहराया था। 100 साल हमारे हिंदू मुस्लिम पूर्वजों ने बैठकर सोचा कि आखिर इससे निजात कैसे मिलेगी। लड़ाई तो 1857 से, बल्कि उससे पहले की लड़ाई, मगर हम वहां नहीं जाना चाहते। 1857 से लेकर 1947 तक तो कम से कम आपको सबको मालूम है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है। ये इमामुल मुजाहिदीन पहले थे जिनके हाथ कटवा लिए थे अंग्रेजों ने, क्या आपको पता है? अंग्रेजों ने मुसलमानों के अंगूठे कटवा लिए थे इसी ढाका में, क्या आपको पता है? मैं उस कहानी को नहीं दोहराना चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ आपसे कि बड़ी जंग हुई है, बड़ी लड़ाई हुई है, बड़ी जान दी गई है। ये जलियांवाला बाग की बात मौलाना कर रहे थे। जलियांवाला बाग में कौन लोग मारे गए थे? सिर्फ मुसलमान और सिख मारे गए थे, बाकी कोई दूसरा नहीं मारा गया था। अर्ज ये करना चाहता हूँ हजरात कि इतनी कुर्बानियों के बाद आज मुल्क में फिर वही तमाशेबाजी हो रही है। आज मुल्क को फिर गुलामी की तरफ ढकेला जा रहा है। आज मुल्क को सिर्फ फिर तानाशाही की तरफ ढकेला जा रहा है। ऐसी सूरत में इस मुल्क की आजादी की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है, कौमों की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। आजादी के चेहरे पर नफरतों का थप्पड़ न पड़ने पाए, उस चेहरे की हिफाजत करने की जिम्मेदारी हमारी है। और जितने भी कैंडिडेट आपके खड़े हो रहे हैं, आपके सामने 2024 लड़ो या मरो का आ रहा है। आपको अच्छी तरह सोचना होगा और उन दलालों को अपने माहौल और समाज से निकाल के फेंकना होगा जो दलाल फिर आजाद होकर के खड़े हो जाएंगे, चंद टकों पे बिकेंगे। खरीदने वाली पार्टी और व्यापार हिंदुस्तान का करने वाले शातिर लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है। एक एक आजाद कैंडिडेट को 50-50 लाख रुपया दिया जाता है कि गयासुद्दीन साहब जैसे लोगों को 2-4 हजार वोट में हरवा दिया जाए। आपको चौकन्ना होना पड़ेगा, आपको तय करना पड़ेगा, किसी एक के साथ आपको खड़ा रहना पड़ेगा, जज्बाती नहीं होना होगा। इसलिए कि आप अपने वोट की कीमत को पहचानिए। आपका वोट जब तक मत पेटी में नहीं जाता
तब तक वो कोई हरकत नहीं करता, वो सिर्फ कागज का एक टुकड़ा होता है। जब तक आप बटन नहीं दबाते तब तक वो कोई हरकत नहीं करता, सिर्फ आपके बटन दबाने का एक इशारा होता है। मगर जब चला गया ओट की पेटी में तो अब निकलेगा, जब गया तो कागज का पुर्जा बनकर, गया तो मामूली सा बटन दबाने का हिस्सा बनकर, मगर निकलेगा तो अजदहा बनकर के निकलेगा, निकलेगा तो नफरत का पहाड़ बनकर के निकलेगा, निकलेगा तो नफरत का पेट्रोल बनकर भी निकल सकता है जो मुल्क को जलाएगा। और निकलेगा सही पोजीशन में अगर आपने वोटिंग कर दिया, गलत पोजीशन में, गलत नेगेटिव वे में अगर आपने वोटिंग किया है तो ये आग बन के निकलेगा आपका वोट जो मुल्क को जलाएगा। और सही पॉजिटिव में अगर आपने वोटिंग किया है तो यही पानी बन के निकलेगा जो लगी हुई आग को बुझाएगा। तय आपको कर रहा है कि अपने वोट को आग की शक्ल में आप निकलवाना चाहते हैं या मोहब्बत भरे पानी की शक्ल में आप निकलवाना चाहते हैं। बातें ज्यादा नहीं करना चाहता, वोट की बात इसलिए आपसे कह रहा हूं कि मुल्क की आजादी को बचाने के लिए इस वक्त नफरती चिंटुओं को हरवाना बहुत जरूरी है, ताकि मुल्क की आजादी पर जो दाग और धब्बे लग गए हैं आप अपने वोट के पानी से उस दाग और धब्बे को धुल दें। और फिर एक दिन ऐसा सामने आए कि सही मानों में हम जश्न आजादी मनाएं और ये कहने के लायक हो सके कि अब हिंदुस्तान का हिंदू सुरक्षित है, अब हिंदुस्तान का मुसलमान सुरक्षित है, अब नफरत की हवाएं इस देश में नहीं चल रही हैं, अब मोहब्बत और प्यार की गंगा जमुनी बह रही है। तब हम कह सकते हैं कि आज जश्न आजादी मनाने का सुनहरा ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो गया है, जिसकी बुनियाद पर हम जश्न आजादी मना रहे हैं। अभी हमारी आजादी को जो यतीमी का दाग दिया जा रहा है, हमारी आजादी को जो तबाही का दाग दिया जा रहा है, इस दाग को धुलने की जरूरत है और वो आपके वोट के सहारे ही धुली जा सकती है। इसलिए आपस में तफरकाबाजी बंद कर दीजिएगा जज्बाती तौर पर। हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा, वो भी बड़ी कड़वी और कसैली आखिरी बात कहूंगा। हमारे यहां मजहबी एतबार से कुछ लोग निकल आते हैं इलेक्शन के जमाने में, मैं उन्हें भी पहचानता हूं। थोड़ा सा पैसा इस मौलवी ग्रुप को भी दिया जाता है और ये मौलवियों का ग्रुप सिर्फ अपने पेट का जहन्नम भरने के लिए इस मुल्क के मुसलमानों को आग के हवाले करने में कोई कसर नहीं बाकी रखता। उसी इलेक्शन के जमाने में कहीं देवबंदी के नाम से आग लगा दी जाती है, कहीं बरेलवी के नाम से आग लगा दी जाती है, कहीं शिया के नाम से आग लगा दी जाती है, कहीं सुन्नी के नाम से आग लगा दी जाती है, कहीं वहाबी के नाम से आग लगा दी जाती है। तुम्हें मालूम नहीं है, तुम सियासी जंग लड़ रहे हो। इस सियासी जंग में वहाबी भी, देवबंदी भी, शिया भी, सुन्नी भी, बरेलवी भी, सब के सब मुत्तहिद होकर हिंदुस्तान को आजाद करवाने के लिए खड़े थे। जाहिलो, पढ़ो तारीख को। और आज भी आपका जो भी मसलक है अपने पास रखिए, मगर ये बात याद रखें सब लोग कि किसी का भी मसलक ऐसा नहीं है जो इस्लाम को अपना ताबेदार बना सके। इस्लाम के ताबे हैं सारे मसलक, कोई मसलक इस्लाम को अपना ताबे नहीं बना सकता। आप जहां हैं रहो, मगर कम से कम सियासी एतबार से तो मुत्तहिद हो जाओ। मस्जिदें तो बांट ली, घर द्वार बांट लिए, क्या क्या नहीं बंटवारा हुआ, मगर इस बंटवारे के बाद भी एक दूसरे के शामियाने में आग लगाने से बाज आ जाओ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं आपसे कि एक मुत्तहिदा कुव्वत बनकर के आप सामने अगर नहीं आए तो आपको मुसलमान ही समझ के मारा जा रहा है, न देवबंदी समझकर, न बरेलवी समझकर, न शिया समझकर, न सुन्नी समझकर। समझ में बात आ जाए तो ज्यादा बेहतर है। मैं उस जमाने में भी कहता था, बहुत गालियां दी हैं मौलवियों ने मुझे, और आज भी बहुत गालियां सुन रहा हूं मैं, मगर कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब, गालियां खा के बेमजा ना हुआ। देते रहो गालियां, इस कौम को मत लड़ाओ, इसको कौम को मुत्तहिद होने दो।
ورنہ ایک ایک مارے جاؤ گے. میں یہ ڈروا دھمکا نہیں رہا ہوں، حالات آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہو، مگر میں آپ کو بزدلی کا بھی شکار نہیں بناؤں گا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا. اپنے اعمال کو درست کر لو. اگر اپنے اعمال کو درست کر لیا تو رحمت خدا آپ کے ساتھ ہوگی. دوسروں کا ظلم یہ ہے کہ آپ کا، ان کی نگاہ میں آپ کا جرم یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں، اس لیے آپ مارے جا رہے ہیں. مگر ہم آپ بھی تو مجرم ہیں. ایسا نہیں کہ دوسرے ہی ظالم ہیں. دوسروں کا ظلم مسلمان پر ہے اور مسلمان کا ظلم اسلام پر ہے. بہت سخت بات کہہ گیا ہوں، سوچو. دوسروں کا ظلم مسلمان پر، مسلمان کا ظلم اسلام پر. اسلام نے جو راستے بتائیں، اگر ان راستوں سے مسلمان بھٹکتا ہے تو اسلام پہ ظلم کرتا ہے. ایک بابری مسجد توڑی گئی، کتنا دکھ ہوا آپ کو، ہونا چاہیے تھا. مگر ان لوگوں نے تو ایک بار توڑا تھا مسجد. میں آپ کا چہرہ آپ کو دکھاؤں. جو لوگ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے وہ 24 گھنٹے میں 5 وقت مسجد توڑتے ہیں. یہ عبید اللہ نہیں کہتا، یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نماز دین کا ستون ہے. جس نے قائم کیا اس نے دین کے پلر کو قائم کیا، اور جس نے نماز چھوڑ دیا اس نے دین کے ستون کو گرا دیا. اب ایمانداری سے آپ مجھے بتائیے، جو لوگ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، کیا 5 وقت وہ مسجد نہیں توڑ رہے ہیں؟ کیا 5 وقت وہ نماز کا ستون نہیں توڑ رہے ہیں؟ ہوا یہی جو رہے گی تو ہے نقیب بہار. کہاں سے آئیں گی رعنائیاں چمن کے لیے؟ غلط روی سے منازل کا بہت پڑتا ہے. مسافروں، روش کارواں بدل ڈالو. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا. اللہ کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس کے بیچ میں تم کو رکھ کر ہم آزما لیں کہ تم میں اچھے عمل کا مالک کون ہے. بس اچھے عمل کے مالک بن جائیے. رب العالمین کی رحمت کل آپ کے ساتھ تھی، آج آپ کے ساتھ ہے. اور اگر اس کے باوجود آپ کو شہادت کے مرحلے سے گزرنا ہی آپ کے مقدر میں ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. شہادت بہت بڑی نعمت ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ. جب ایسے لوگوں پر کوئی مصیبت آتی ہے تو انہیں ہم بشارت صبر دیتے ہیں، اور جب بشارت صبر کو وہ قبول کر لیتے ہیں تو ایسے مومنین و مسلمین کی زبان سے یہ نکلتا ہے الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ. جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے قالوا، تب وہ کہنے لگتے ہیں إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ. اے پروردگار، ہم تو تیرے ہی لیے ہیں اور تیرے ہی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. یہاں اگر ہم نے بدعملیوں کا راستہ نہیں چھوڑا تو ہندوستان ہی میں نہیں، قبرستان میں بھی اس کا خسارہ اٹھانا پڑے گا. اس لیے زیادہ باتیں نہ کر کے اتنا ہی آپ سے کہوں گا کہ ملک کی آزادی کا جشن ہم منائیں گے اور ضرور منائیں گے، اور ان روایات کے ساتھ منائیں گے جن روایات کے ذریعے اس ملک کو رحمت کا سائبان ملا ہے. مگر ان روایات کا ہم کھنڈن بھی کریں گے جو روایات ہمارے جشن آزادی کو منانے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں. یہ نفرتیں ختم ہونی چاہیے اور محبت کا سائبان ہندو مسلم سب کے سر پہ رحمت کی طرح تنا دینا چاہیے. اتحاد المسلمین یہ کام کر رہا ہے. اس لیے اس انجمن اتحاد المسلمین کو دامے درمے قدمے سخنے ہر اعتبار سے آپ طاقت پہنچائیے. حاجی جمعہ صاحب میرے بہت عزیز ہیں. چاپلوسی، تملک پسندی میرا مذہب نہیں ہے، مگر قوم کا سچا خادم اگر سامنے آئے تو اس کی تعریف کرنا برائی نہیں ہے، بلکہ اس کی تعریف سے منہ موڑ لینا بخیلی ہے اور کنجوسی. میرے اس بھائی نے جو خدمت آپ کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. میں چاہتا ہوں کہ پورے رنگ کش کا ہر بچہ جمعہ بھائی بنے، ہر بچہ محمد بھائی بنے، ہر بچہ اتحاد المسلمین کا ممبر بنے. اور مجھے خوشی ہے، ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ بہت جلد ایک بہت بڑا ہاسپٹل یہاں کے لوگوں کے دکھ درد کا درما بنانے کے لیے قائم کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی ساری نیکیوں کو قبول فرمائے اور ہم سب لوگوں کی خطاؤں کو دور کر دے. آزادی کو سمجھیے، ووٹ کی حیثیت کو سمجھیے. یہ جو گھاس جم رہی ہے نا،
یہ اوٹ کی پانی سے ہے، یہ جو فصل آ رہی ہے اوٹ کے پانی سے ہے، یہ جو اسکول بن رہے ہیں اوٹ کے پانی سے ہے، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اوٹ کے پیٹ سے نکلا ہوا ہے۔ انجینئرنگ کالج اوٹ کے پیٹ سے نکلا ہے، میڈیکل کالج اوٹ کے پیٹ سے نکلا ہے، آپ کی کھیتی باڑی اوٹ کے پیٹ سے نکلی ہے، آپ کی پارلیمنٹ اوٹ کے پیٹ سے نکلی ہے، آپ کی اسمبلی اوٹ کے پیٹ سے نکلی ہے، آپ کا بزنس اوٹ کے پیٹ سے نکلتا ہے، آپ کا ہر فائدہ کسی بھی جمہوری ملک میں اوٹ کے پیٹ سے نکلتا ہے۔ اس لیے اپنی ہی اوٹ کو اپنی ہی گردن کا تلوار بنانا کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ اپنے اوٹ کو اپنی حفاظت کی گارنٹی بنائیے۔ بار بار اس جملے پہ میں زور دے رہا ہوں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، برگے ہنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے۔